فطرت کے سوال تھے. جیسے میں مثال دیتا ہوں, حضرت ابو ذر غفاری کیسے مسلمان ہوئے, حضرت سلمان فارسی کیسے مسلمان ہوئے. اتنی بڑی نشانیاں ہیں نا, یہ خود بغیر کسی نبی کے, بغیر کسی صحابی کے پیغام کے اپنا اپنا علاقہ چھوڑ کے ٹریول کرتے ہوئے جا رہے تھے. کس چیز میں؟ ہمیں چین ہی نہیں آ رہا, یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ سچ ہو جو کچھ ہو رہا ہے. یہ سوچیں گے طلب کہاں سے آتی, کہ اللہ تعالیٰ خود ڈالتے نا, یہ فطرہ ہے. اور وہ غفار, آپ کو پتا نا یہ ڈاکو قبیلہ ہے غفار, جو کہ شب خون مارتا ہوتا, راتوں کو گزرتے ہوئے قافلے لوٹنا ان کا کام تھا. غفار وہ قبیلہ تھا. اس کے سردار اسلم اور ابو ذر, یہ دونوں بھائی, یہ اپنے بھائی کو اپنی گدی دے کے نکل پڑے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا بھائی, یہ کچھ اور معاملہ ہے جو مجھے سوچنا ہے, اور میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. 5 سال اپنی اس ڈپریشن کے اندر آواز سن سن کے اکیلے چلتے ہوئے, گھومتے گھامتے کعبے میں پہنچے ہوئے, اور کعبے میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں, اور کعبے میں بتوں کا طواف ہو رہا ہے. اور طواف کرتی ہوئی 2 عورتوں کو دیکھا, نائلہ کی, نائلہ وہ ایک رومانس کا بت تھا ان کا, ویلنٹائن نہیں تھا, ویلنٹائن کے اتنا نائلہ تھا ان کا, تو بڑا ہی کوئی فحش قسم کا بت تھا. تو انہوں نے بھی پھر اسی طرح کا جواب دیا کہ اس طرح کی تم فحش بت کو تم ماننے والے ہو, تو پھر اگلے سٹیپ پہ بھی جاؤ. عربی میں بہت کروڈ لفظ ہے, میں نہیں بولنا چاہ رہا. اس پہ لڑائی پڑ گئی کہ ہمارے خدا کے بارے میں یہ کیا بول دیا. لوگوں نے چڑھائی کر دی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق واحد 2 مسلمان ہیں اس وقت جو کہ کعبے کے پاس سے گزرے, اور پتہ چلا ایک غفاری کے اوپر پورا کا پورا مجمع اکٹھا ہوا اور مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے پھر آواز لگائی کہ تمہیں پتہ ہے غفاری ہے. لوگ ایسے بھاگے کہ اتنا ٹیرر تھا ابو بکر غفاری کا. تو پھر ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کعبے میں بیٹھ کے تم نے, کسی نے اس خدا کے بارے میں کوئی ہلکی بات کی, تم نے تو اڑا ہی کے رکھ دیا. Why did you do that? انہوں نے پوچھا کوئی تو کون ہے. پھر ابو بکر صدیق نے تھوڑا بہت انٹرویو لے کے ابو ذر غفاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا کہ یا رسول اللہ, یہ بندہ اندر سے خود ہی تیار ہے, یہ تیار بیٹھا ہوا ہے, اس کو بس پیغام دینے کی دیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا, کہا ابھی نہ کسی کو بتائی, تو جا واپس, یہاں پہ تیرا کوئی کام نہیں, تو کمپرومائز کر دے گا ہمارا مشن, تو اندر رکھنے والا بندہ نہیں ہے. تو ایک تجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے, دوسرا لوگ ابھی تیرے تھرو کا پیغام نہیں ماننے والے, تم باہر کے بندے ہو, ابھی لوگوں کے اندر کے لوگوں کا بات چیت چل رہی ہے. ابھی صرف 2 بندے تو ہوئے. تو 10 سال بعد ابو ذر غفاری کو واپس جب پہلی دفعہ پورے کے پورے قبیلے کو مسلمان کر کے واپس آئے. اب میں چھوٹی کر کے بتائیے, بالکل سیم واقعہ سلمان فارسی کا ہے. بادشاہ کے بچے فارس کے راہبوں کے پاس اکیلے علم حاصل کرتے کرتے, ایک راہب مرتا تھا تو دوسرے کو کہتا ہے یار تیرا اتنا سچا علم کی تلاش ہے, کوئی اور بندہ تیرے سامنے نہیں سکتا, تو ادھر جا. اور وہ خط لکھ کے اگلے ایک پادری کے بعد بھیجا تھا, پھر دوسرے پادری کے پاس. 4 پادری بھی بتا چکے تھے, یہاں تک کہ کسی لوگوں نے ان کو پکڑ کے جرگمال بنا کے غلام بنا لیا تھا, اور اللہ نے ان کو مدینے لانا تھا. تو وہ اس بندے نے یہودیوں کو, ایک یہودی کو بیچ دیا سلمان فارسی کو, اور سلمان فارسی ویٹ کر رہے تھے. ہر یہودی کے ساتھ اس کی موت تک کا ٹائم گزارا سلمان فارسی نے کہ مجھے میرے سوالوں کے جواب نہیں مل رہے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ سائنس میں اس وقت یوروپا مشن بھیج رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں لیبز کے اندر. ہم ان کو کہتے ہیں دہریہ ہے, تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ کرسچن ہے, تو ہم کہتے ہیں کافر ہیں. وہ اپنی طرف سے پوری کی پوری تفکر اور اپنی علم کی جستجو کر رہے ہیں. ان تک قرآن پہنچے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے بہتر سمجھ آ جائے گا. وہ آدھا کام کر چکے ہیں, ان کے اندر سوال ہیں. ہم دیکھیں, ہم میں سے کسی کے پاس سوال ہی نہیں ہوتے. میں نے اس لیے کہا تھا میں سوالی طالب علم ہے. آپ اور میں جب تک وہ سوال اندر سے نہیں جنریٹ کر رہے, اسلام نہیں ہمیں سمجھ آ سکتا. میں نے آپ کی السلام علیکم, جس میں فیصل عمران, آئی ہوپ آپ ویریس ہوں گے. ایک مسلمان کی بیسک آئیڈینٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ تدبر کرنے والا ہوتا ہے, وہ تفکر کرنے والا ہوتا ہے, وہ کریٹیکل تھنکر ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پریویس ہسٹری کے اندر جتنے بھی اسکالرز اور جتنے بھی علماء کرام گزرے ہیں, دے آر آل کریٹیکل تھنکرز. وہ اسلام کو کسی اور لینس سے دیکھ رہے ہوتے تھے, وہ اسلام کے اندر اپنا فلسفہ کریٹ کر رہے ہوتے تھے, اسلام سے اپنی آئیڈیالوجی لے رہے ہوتے تھے, اسلام سے اپنا اسکول آف تھاٹ لے رہے ہوتے تھے. مگر انفارچونیٹلی آج کل کہہ رہا کی بات کی جاتا ہے جس میں صرف اور صرف آپ لکیر کے فقیر بن رہے ہوتے ہو. آپ نے اپنا کوئی بھی جو ایک نہج اسلام سوری ایک مسلمان کی نہج ہوتی ہے, آپ اس کو کبھی بھی بیونڈ دا باکس جا کے ٹیکل نہیں کر رہے ہو.
کیونکہ جتنے بھی دینی انسٹیٹیوٹ کی بات کی جائے تو ان میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے مقابر کو، اپنے جو بڑے ہیں ان کو ہی آگے لے کے چلنا ہے. آپ نے اپنی کریٹیکل تھنکنگ، اپنا سیلف انالیسس اور اپنا جو ایک نیج ہوتی ہے اس کو فلفلمنٹ نہیں دینی ہوتی ہے. ایک جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، جب تک آپ خود کو ہی نہیں پہچانیں گے، کیسے آپ اسلام کے تدبر کر سکتے ہیں، تفکر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں، جو کون سے ایسے اسکل سیٹ ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا. کیونکہ کوئی انسان اچھا بول سکتا ہے تو سیم اسی ٹائم پہ ہی اسی جگہ پہ کوئی انسان اچھا لکھ سکتا ہے، کوئی انسان اچھا کوئی کام پرفارم کر سکتا ہے. ہر انسان کے ایک الگ اسکل سیٹ ہوتا ہے. ایک مسلمان جب تک قرآن کے اندر سائنٹیفکلی لینسی چیزوں کو نہیں دیکھے گا، اس کے بعد جو ہے فزکس کو، میتھ کو اپنے بیس لائن نہیں بنائے گا، آپ کبھی بھی دنیا کے اندر فاتح نہیں بن سکتے. اگر دنیا کے اندر آپ کو فاتح بننا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اسی نہج پہ جا کے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پوری دنیا کو جو ہے ایک ایز اے مشنری ورڈ لے کے چل سکو. ایز اے پرپس آف لائف اپنا جو ہے وہ یہی بنا لیں کہ آپ نے اسلام کو پوری دنیا کے اندر اس طرح تسلط کرنا ہے کہ اس طرح پریچ کرنا ہے کہ ہر بندہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو.